نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات میں جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ خیرات کا 10 گنا ثواب ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرض کا ثواب زیادہ ہے، چونکہ قرض میں گرانی یا قرض کے ادا نہ ہو سکنے احتمال ہوتا ہے، صدقے میں نہیں ہوتا، اور تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، صدقے میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور اس میں عورتیں یا مرد کوئی بھی ہو صدقہ دے گا تو 10 گنا ثواب ہوگا، اور قرضہ دے گا تو 18 گنا اجر ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم لڑ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں المیہ دیکھیے، بینک قرضہ دیتے ہیں تو بدماش رکھتے ہیں جو ذلیل کر کے قرض واپسی کروائے، اور اسی طرح ہم لوگ قرض دیتے ہیں تو جھگڑے کر دیتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب اسی طرح دکانداری تھی اور قرض پر سامان دیتے تھے، اور اپنے کرندو کو کہا ہوا تھا جو کوئی ٹال مٹول کرے تو اس کو مہلت دے دینا، سختی نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، گالم گلوچ نہ کرنا، ناراض نہ ہونا، غصہ نہ کرنا۔ تو جب وہ مر گیا، اللہ نے کہا میرے بندے تو نے میرے بندو کو آسانیاں کی تھیں، مہلت دی تھی، ڈھیل دیتا تھا، میں زیادہ مستحق ہوں کہ میں تمہیں ڈھیل دوں، میں نے تیرے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ اتنا بڑا اجر ضائع کر دیتا ہے ہمارا معاشرہ۔ ہم میں سے اس میں کوئی شک نہیں، جو قرض لیتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈھیٹ بن جاتا ہے، وہ ادائیگی کا انتظام نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، بھاگ دوڑ نہیں کرتا، نیت ہی نہیں رکھتا، اور جو دیتا ہے وہ بدتمیزی پر اترا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے پر، غصے پر، گالم گلوچ پر، تعلقات خراب کرنے پر، اور حد درجے کی سختی کرتا ہے، بلکہ بدماش رکھے ہوئے ہیں اداروں نے۔ تو کیا یہی سنت ہے ہمارے؟ کیا یہی عمل ہے ہمارے؟ یہی کردار ہے ہمارا؟ اس لیے آج ہم پستی کا شکار ہیں۔ آئیے دیکھیے، غیروں کو دیکھیے، غیر مسلم کیا کرتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فرمانبرداری کر رہے ہیں میرے نبی کی۔ فرمانبرداری تو ہم نے کرنی تھی، ثواب تو ہمارے لیے ہے، بخشش تو ہمارے لیے ہے، مغفرت تو ہمارے لیے، نبی تو ہمارا ہے، فرمان تو ہمارے لیے، سنت تو ہمارے لیے، عمل ہمارے لیے، کردار ہمارا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اور غیر کیا کر رہے ہیں؟ آئیے طے کر لیجئے۔ میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، یہ تربیت کیجیے، اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، اصلاح کیجیے، معاشرے کو اچھا بنائیے، کوشش کیجیے میرے نبی کی ہر سنت زندہ ہو جائے، ہر فرمان عمل پر آ جائے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ آئیے طے کر لیجیے آج کے بعد اپنے اپنے خاندان کا، اپنے اپنی فیملی کا، اپنے اپنے گیدرنگ کمپنی، اپنے دوستوں چہیتے لوگوں کا، پسندیدہ لوگوں کا، قریبی لوگوں کا الگ گروپ بنائیں، جیسے روزانہ ہی میسج سنائیں۔ آپ کو ہر روز ایک سنت ملے گی، ہر روز ایک حدیث ملے گی، ہر روز نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملے گا، ہر روز مسائل کا، ہر روزمرہ زندگی کے اہم انتہائی ضروری مسائل کا حل ملے گا، اسی طرح خوابوں کی تعبیر ملے گی۔ آئیے اس اصلاح میں شامل ہو جائیے، اس تربیت میں شامل ہو جائیے، اس معاشرے کی بہتری کے لیے، خیر خواہی کے لیے قدم اٹھائیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس میں دلچسپی لیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ اللہ میرے ہر بھائی میری بہن کو 100% فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے